جی ہم بلوچستان میں کی، اور بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور عظیم تاریخی ورثے کا حامل ہے۔ یہی نہیں، معدنیات سے مالا مال صوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی حیثیت کے حوالے سے بھی بلوچستان کی خاص اہمیت ہے۔ صوبے میں موجود گوادر کی بندرگاہ کا اسٹریٹجک مقام سے وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارتی راستوں کے لیے گیٹ وے بناتا ہے، جو پاکستان اور اس کے علاقائی ممالک دونوں کے لیے اہم اقتصادی مواقع فراہم کرتا ہے۔ بالکل، اور کہتے ہیں نا جی قدرتی دولت سے مالا مال، لیکن یہاں پر کچھ مسائل ہیں جس میں غربت ہے، بے روزگاری، انفراسٹرکچر کی کمی، یہ پورے صوبے میں پھیلی نظر آتی ہے۔ تو بہت سارے چیلنجز بھی ہیں گورننس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج ہم صوبے بلوچستان سے جڑے ان حقائق سے متعلق بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کس طریقے سے مزید یہاں پر بہتری اور ترقی کی جا سکتی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر اور دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان، جنہیں ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ تھینک یو سو مچ طارق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں 4 سال تعینات رہے اور اپنے آرٹیکل پاکستان کا دل بلوچستان میں آپ نے صوبے کے وسائل اور مسائل پر دونوں پر بات کی ہے، تو ذرا سا ہمیں بتائیے گا آپ نے کن کن چیزوں کا احاطہ کیا ہے؟ میں نے اس میں دیکھیں اوورال بتانے کی کوشش کی ہے کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا 44% ہے، تو 44% کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ جغرافیکلی جو باقی صوبے ملا کے آدھا جو رقبہ بنتا ہے بلوچستان کے اندر ہے، اور یہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے بارڈر افغانستان سے ملتے ہیں، ایران سے ملتے ہیں، اور تقریباً 750 کلومیٹر کا ایک لمبا اس کا ساحلی پٹی بھی ہے، اور جو کہ سب سے دنیا کی بہترین جو فشریز ہے وہ یہاں آتی ہے، اور ایون ساؤتھ کوریا، جاپان کے ٹرالرز وہاں سے آ کے فشنگ کرتے ہیں، اور اس کے 8 ڈویژنز ہیں، 38 ڈسٹرکٹس ہیں، اور ہر ڈویژن میں آپ دیکھیں معدنیات اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی ہے۔ یہاں سونا ہے، یہاں کاپر ہے، یہاں پہ کول ہے، یہاں جپسم ہے، یہاں ماربل ہے، گرنائٹ ہے، آئل ہے اینڈ گیس ہے۔ اور جب میں وہاں تعینات تھا اس میں صدف، تو مجھے وہاں ڈی جی جیولوجیکل سروے آف پاکستان ملنے آئے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی آپ کو آفس اسلام آباد میں ہونا چاہیے، کہ لیکن اس طرح شروع سے ہی ہمارا آفس ایوب خان کے حکومت وقت سے یہاں پر ہے، اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ یہاں جو اکنامک پوٹینشیلز ہیں نیچرل منرل ریسورسز کے بارے میں، وہ اگر مڈل ایسٹ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، بٹ سم ہاؤ ہماری حکومتوں نے بلوچستان کے جو منرل ریسورسز ہیں ان پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہاں سرداری نظام تھا، اور سرداروں کے تھرو انہوں نے چیزیں ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور سرداروں نے انشور کیا کہ حکومت سے ساری امارات تو لیں، سارے پیسے اور دولت تو سمیٹیں، بٹ اس کے اثرات لوگوں تک نہیں پہنچائے، اور سردار کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرے علاقے میں ڈیولپمنٹ مت ہو، میرے ساتھ والے سردار کے علاقے میں ہو۔ اب آج دیکھیں، میں ابھی آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور میں وہاں 2007 سے 2011 آپریشنل کمانڈر تھا، کہ آج بھی صوبہ ڈیرہ جو ڈسٹرکٹ ڈیرہ بھگتی ہے، جس کا کیپٹل ڈسٹرکٹ کا کولو ہے، اور ساتھ ہی اس کا ہمسایہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈیرہ بھگتی ہے، آج بھی یہ دونوں اضلاع آپس میں روڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، جبکہ سوئی سے سوئی گیس نکل رہی ہے، اور یہ گیس جیسے آپ کو پتہ ہے 1955 میں دریافت ہوئی تھی، اور 1957 میں پورے پاکستان کو یہ اسلام آباد وغیرہ میں سپلائی ہونا شروع ہو گئی تھی، بٹ آج بھی سوئی کے لوگ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ان کو سوئی گیس کی سپلائی نہیں دی جا رہی، ایک ایڈہاک طریقے سے دی جاتی ہے، کوئی میٹر نہیں لگے ہوئے، تو سینس آف ڈیپریویشن واز لازمی ہے۔ طارق صاحب ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں جہاں سے انہیں ووٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی بہت کرتی ہیں، وہاں پہ ان کی پریزنس بھی نظر آتی ہے، اور آپ جب سیاسی ایک پولیٹیکل کہتے ہیں نا الائنمنٹ عوام کے ساتھ، عوام کی بھی ان سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، یہاں پر مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وہ پریزنس نظر نہیں آتی جو باقی صوبوں میں نظر آتی ہے۔ آپ یہ فیکٹر بھی سمجھتے ہیں، اس لیے بھی یہاں پہ سیاستدان بھی فوکس نہیں کرتے، جب حکومت بنتی ہے حکومتوں میں آتے ہیں تو وہ کام بھی اس طرح سے نہیں کرتے، کیونکہ یہاں سے ووٹ اتنے چاہیے نہیں، یہاں ووٹ ملے نہ ملے حکومت وفاق میں کوئی اور صوبے سے ان کی بن رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری پاکستان کی آبادی کا
5 से 6% सिर्फ बलूचिस्तान में रहता है। रकबा तो 44% है, बट आबादी बड़ी वहाँ थोड़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ और ये सियासी जमातें ज़्यादातर सरदारों ने अपनी जो है पार्टियाँ बनाई कुछ और वही इलेक्ट होते रहे। अब देखिए बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे जितने भी आप नाम ले लें सरदारों के, चाहे मैंगल से हैं, चाहे मकसीद हैं, चाहे मरी हैं, बुख्तीज़ हैं, ये सारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सारे गवर्नर्स रहे हैं। तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं डेवलपमेंट हुई? तो हुकूमत ने तो पैसे इनको दिए, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान दिया, स्पेशल पैकेज दिया, नेशनल जो अवार्ड हमारा होता है कमीशन अवार्ड, उसमें इनको स्पेशल एलोकेशंस की, बट वो एलोकेशन नीचे ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंची। अब हुकूमत कोशिश कर रही है और वो चीज़ें वहाँ डेवलप हो रही हैं। गवादर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और नेटवर्क काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो करने की ज़रूरत ये है, सदफ मैं ये समझता हूँ और साइम, कि लोगों को एम्पावर किया जाए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अगर वहाँ कहीं दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है या इस किस्म के एलिमेंट रिपोर्ट होते हैं तो फ़ौरन वो अथॉरिटीज़ को बताएं और बजाय कि उनके साथ खामोशी से बैठें या उनकी तरफ से एक इंडिफरेंट एटीट्यूड हो, लोगों को ऑन बोर्ड लें, उन्हें एम्पावर करें और उन्हें उनके जो जायज़ हुकूक मिलने चाहिए, उनके लिए जॉब क्रिएट्स करें, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाएं और इनको कौमी धारे में शामिल करवाएं। मेरे अपने ख्याल में अगर आप बलूचिस्तान को इकनॉमिकली डेवलप कर लेते हैं, उसके मैंने वहाँ ऐसे इलाके भी देखे हैं कि जहाँ अगर ज़मीन पे आप आग लगाएं तो वहाँ पे धुआं निकलना शुरू हो जाता है। कोलू के इलाके में वहाँ एक जगह थी तदड़ी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखें पाकिस्तान को किसी फॉरेन से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है और हम चंद सालों में खुद कफील हो सकते हैं। अच्छा तारिक साहब, आपने अपने आर्टिकल में चमलोंग कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा हमें। देखिए चमलोंग कोल माइन जो है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है लोरालाई और कोलू के दरमियान एक 80 किलोमीटर से ज़ायद का लंबा पहाड़ है। तो यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद था, तो उस पे इनके अपने क्लेम्स थे और कोलू में मरी कबाइल रहते थे और लोरालाई में लूनी कबाइल थे। इन्होंने दर्जनों लोग आपस में मारे हुए थे और कोई वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, इनके पास साइकिलें भी नहीं थी। तो आर्मी ने ये किया कि इन दोनों कबाइलों को बुलाया, इनमें सुलह कराई और वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की और उनका तफ्सिया कराया और उन्हें कहा कि जिसकी जो मलकियत है उसमें से आप कोयला निकालें। अच्छा। मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ कि 1.5 से 2 साल में वो जो लोग जिन पर साइकिलें नहीं थी वो प्राडोज और लैंड क्रूज़र में फिर रहे थे और पूरा एक कम्प्लेक्शन इस इलाके का चेंज हो गया। वहाँ हॉस्पिटल बन गए, वहाँ हॉस्टल बन गए। तो इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं। अगर उन्हें हम प्रॉपर्ली तरीके से एक्सप्लोर करें, मैनेज करें, तो आप देखिए ना सिर्फ बलूचिस्तान की तकदीर चेंज हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो है स्टेटस वो बिल्कुल इंशाल्लाह आप देखें कि डेवलप मुल्क की तरफ बन जाएगा। और ये मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि लोगों को एम्पावर करना है और इंश्योर करना है कि जो पैसा एलोकेट हो वो ग्रास रूट लेवल तक जाए, दूर दराज इलाकों में लोग जाके चेक करें कि वहाँ ये पैसा लगा है कि नहीं लगा और अगर नहीं लगा तो लोगों की अकाउंटेबिलिटी करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान हमारे साथ थे और आर्टिकल बहुत इसमें कहते हैं ना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है और जो आप बात भी कर रहे थे बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि बजट जब एलोकेट होते हैं उनको सही जगह लगना, लोगों को एम्पावर करना।